جو مجلس میں کسی کا کندھا پھیلان کر آگے جاتا ہے گویا وہ جہنم کی طرف پل بنا کے جہنم میں جائے۔ تو اس لیے مہربانی فرمائیں آپ سارے آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے جو بھائیاں ان کو اذیت نہ ہو۔ مہربانی فرمائیں درود پاک پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ مسلمان ہونے کے ناطے جب کبھی ہم مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں اگر ایک تنکا بھی گرا ہو تو ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور مسجد سے باہر پھینکتے ہیں۔ کسی سے بھی پوچھو کہ تم نے مسجد سے تنکا کیوں اٹھایا تو وہ ایک ہی جواب دے گا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اس لیے اس میں سے تنکا اٹھا کے باہر پھینکا۔ مسلمان مسجد کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، باقاعدہ خادم رکھے ہوتے ہیں کہ اللہ کا گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ بیت اللہ میں چلے جائیں تو بیت اللہ کا صحن اتنا صاف ہوتا ہے کہ وہاں مکھی بھی نہیں بیٹھتی۔ کسی سے پوچھو بھی یہ حرم اتنا صاف کیوں ہے تو ایک ہی جواب ملے گا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہندو اپنے نظریے، اپنے عقیدے، اپنے مذہب کے مطابق اپنے مندر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ وہ ان کے نزدیک، ان کے مذہب کے نزدیک ان کے خدا کا گھر ہے۔ عیسائی اپنے چرچ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں کہ وہ ان کے مذہب کے مطابق ان کے خدا کا گھر ہے۔ یہودی ہیں، وہ اپنے کلیسا کو صاف ستھرا رکھتے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک الرحمن الرحیم۔ مسلمان مسجد کو کیوں صاف کرتے ہیں؟ بولے لو صحیح، اللہ کا بیت اللہ کو کیوں صاف کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا۔ ہندو اپنے مندر کو کیوں صاف کرتا ہے کہ اس کے نزدیک اس کے۔ عیسائی اپنے چرچ کو کیوں صاف کرتا ہے؟ وہ اس کے نزدیک اس کے خدا کا۔ یہودی اپنے کلیسا کو صاف کیوں کرتا ہے؟ وہ اس کے نزدیک اس کے خدا کا گھر ہے۔ نہ رب مسجد میں ہے، نہ کعبے میں ہے، نہ مندر میں ہے، نہ چرچ میں ہے، نہ کلیسا میں ہے۔ یہ خدا کے گھر ضرور ہے لیکن خدا وہاں رہتا نہیں ہے۔ لیکن ہر مذہب والے نے اپنے اپنے عبادت خانے کو اس لیے صاف کیا کہ وہ خدا کا گھر ہے۔ وہ خدا کا گھر ہے لیکن خدا وہاں رہتا۔ سلطان باؤ فرماتے ہیں نہ رب کعبے وچ تے نہ رب مندر وچ، او وسدا تیرے اندر وچ۔ اچھا، مسجد صاف کر دی، خدا کا گھر ہے۔ کلیسا صاف کیا، خدا کا گھر ہے۔ مندر صاف کیا، خدا کا گھر ہے۔ چرچ صاف کیا، خدا کا گھر ہے۔ خدا تو وہاں رہتا ہی نہیں ہے۔ اور جس گھر کے اندر، جس دل کے اندر خدا کا بسیرا ہے وہ دل سارے کا سارا ہی گندا ہے۔ مسلمانوں نے خدا کا گھر گندا کر دیا۔ مسجدیں دھوئی جا رہی ہیں، صرف کے ساتھ، ڈیٹول کے ساتھ دھوئی جا رہی ہیں کہ خدا کا گھر ہے۔ دھونی چاہیے، خدا کا گھر ہے لیکن خدا وہاں رہتا تو نہیں ہے۔ اور جس دل میں خدا کا بسیرا ہے وہ دل سارے کا سارا ہی گندا ہے۔ ہم نے تو رب کا گھر بھی گندا کر دیا۔ حضور کے امتی ہو کے، حضور کے عاشق ہو کے خدا کا گھر گندا کر دیا۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جائے نا تو حج اکبر ہو۔ حج اکبر اس حج کو کہتے ہیں جو جمعے کے دن ہو۔ ایک جمعے کی عید ہوگی، ایک یوم عرفہ کی عید ہوگی۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ حج کرنے جائے تو حج اکبر ہو۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے حج اکبر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا دل صاف کر لے۔ کیوں؟ کعبے کا چکر تم اس لیے لگاتے ہو، وہاں سے ابراہیم اور اسماعیل گزرے ہیں، اور دل کو صاف اس لیے کرو یہاں سے رب جلیل کا گزر گیا۔ ہم میں سے ہر شخص کعبے جانے کے لیے ترس رہا ہے کہ ایک بار زندگی میں کعبے چلے جائیں، مدینے چلے جائیں۔ تڑپ ہونی چاہیے، جانا چاہیے، لیکن جو ہمارے اندر رب کا گھر تھا وہ سارے کا سارا ہی گندا کیا ہوا ہے۔
ہم رب کا گھر گندا کر کے سکون کی تلاش میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نا رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کہ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو دروازے سے بندہ داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہوئے کہ کس کی قسمت جاگی کہ نبی پاک نے اس کو جنتی کہہ دیا۔ کہتے تھوڑی دیر گزری کہ ایک بوڑھے صحابی رسول، سفید داڑھی ہے اور وضو کے پانی کے قطرے ان کی داڑھی سے ٹپک رہے ہیں، اور وہ مسجد نبوی میں داخل ہو تو ہم بڑے خوش ہوئے، یہ وہ خوش نصیب ہے جن کو میرے نبی پاک نے جنتی کہا۔ کہتے وہ آئے، رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے، نبی پاک کی مجلس ختم ہوئی تو ہم سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ کہتے اگلا دن ہوا، پھر اچانک نبی پاک نے فرمایا کہ ابھی جو شخص آئے گا نا وہ بھی جنتی ہے۔ کہتے ہم اب انتظار میں تھے کہ آج کس کی قسمت جاگی کہ آج بھی آنے والا جنتی۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ کل والے بزرگ صحابی پھر آ گئے اور وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، آئے رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے، مجلس مکمل ہوئی وہ چلے گئے۔ کہتے تیسرا دن ہوا، نبی پاک نے پھر فرمایا صحابہ ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا نا وہ بھی جنتی ہے۔ کہتے ہم پھر انتظار میں کہ آج کس کی قسمت جاگی۔ کہتے اتفاق ایسا کہ وہی صحابی پھر آ گئے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب تیسرے دن رسول اللہ کی مجلس مکمل ہوئی نا تو میں نے ان بزرگ صحابی رسول کا نا یہ دامن پکڑ لیا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ میری نا اپنے والد کے ساتھ کچھ ناراضگی ہو گئی ہے، تو آپ مہربانی فرمائے کہ مجھے 2 دن کے لیے اپنے گھر مہمان رکھ لیں۔ اور سوچ میری یہ تھی کہ میں نے جا کے دیکھنا ہے کہ یہ بزرگ کون سا عمل کرتے ہیں کہ نبی پاک نے ان کو 3 مرتبہ جنت دی ہے۔ کہتے میں چلا گیا ان کے ساتھ، معمول کی نمازیں انہوں نے پڑھی، معمول کی نمازیں میں نے پڑھی، وہ بھی سو گئے میں بھی سو گیا۔ کہتے اگلا دن ہوا تو میں نے ان سے پھر التجا کی کہ آپ مہربانی فرمائے اگر مجھے 1 دن کا اور مہمان رکھ لے۔ کہتے ہیں معمول کی نمازیں انہوں نے پڑھی، معمول کی نمازیں میں نے پڑھی، وہ بھی سو گئے میں بھی سو گیا، کوئی خاص عمل نظر نہ آیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ مہربانی کریں آج آخری دن مجھے مہمان رکھ لیں، کل میں چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں جب تیسرا دن بھی بیت گیا، معمول کی نمازیں ان کی تھی، معمول کی نمازیں میں نے پڑھی، وہ بھی سو گئے میں بھی سو گیا۔ جب تیسرا دن مکمل ہوا تو میں نے ان کا دامن پکڑا، میں نے کہا بابا جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ میری اپنے والد کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اصل بات یہ ہے کہ 3 دن لگاتار جب آپ رسول اللہ کی مجلس میں آئے ہیں نا تو آپ کے آنے سے پہلے نبی پاک نے فرمایا تھا ابھی جو آئے گا نا وہ جنتی ہے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ 3 دن آپ آئے، میں یہ صرف دیکھنے آیا تھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی بدولت میرے نبی پاک نے آپ کو 3 مرتبہ جنت دی ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے عبداللہ اے عمر کے بیٹے تو نے 3 دن بڑی محنت کی ہے وہ عمل دیکھنے کے لیے جس کی بدولت نبی پاک نے مجھے 3 مرتبہ جنت دی ہے۔ اے عبداللہ ابن عمر جو معمول کی نمازیں میں نے پڑھی وہی تو نے پڑھی، تو بھی سو گیا میں بھی سو گیا، لیکن وہ خاص عمل جس کو تو تلاش کر رہا ہے نا کہ نبی پاک نے مجھے 3 مرتبہ جنت کیوں دی، وہ عمل یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں ہے، میرا دل ہر مسلمان کے لیے صاف ہے۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے رب کا گھر گندا کر دیا، اسی دل کے اندر بغض، حسد، کینہ، قدورتیں، اور معذرت چاہتا ہوں دنیا داروں کی نسبت یہ دینداروں میں زیادہ ہے۔ بغض، حسد، کینہ، قدورتیں، ہم سب اصالِ ثواب کے لیے آئے ہیں۔ میں ایک ہی حدیث پاک بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آپ نے اپنے اندر خود فیصلہ کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مجلس کے اندر رشتہ داری توڑنے والا بیٹھا ہو اللہ اس مجلس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آیا ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ ہم تو آئے تھے دعا کے لیے، مرنے والے کے لیے دعا کرنے آئے تھے، بخشش کی دعا کرنے آئے تھے، اور رسول پاک تو فرما رہے ہیں جہاں رشتہ داری توڑنے والے بیٹھے ہوں اس مجلس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے رشتہ داری جوڑنی ہے کہ بخشش کی دعا کرنی ہے، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اصل مسئلہ بھلا کیا ہے؟ ایک بات کو یاد رکھیں، یہ صرف سانس نکلنے کی دیر ہوتی ہے، 4 پے کے اوپر سارے جھگڑے پڑے ہوتے ہیں، ساری دشمنداری پڑی ہوتی ہے، ساری انا پڑی ہوتی ہے،
میں ساری زندگی نہیں بلانا، سب کچھ جنازے کے اوپر پڑا ہوتا ہے۔ صرف یہ سانس چلتے چلتے جو ہمارے اندر ایک ہوا بھری ہوئی ہے نا، یہ سانس نکلنے کی دیر ہوتی ہے۔ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھلا کیا ہے؟ ہم اپنی نسلوں کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کے سب کچھ دیتے ہیں۔ نہیں دیتے تو صرف نبی کا دین نہیں دیتے، باقی سب کچھ دیتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ بھلا کیا نکلتا ہے؟ باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے، 4-5 جوان بیٹے بھی ہوتے ہیں، وہ باپ کے سرانے کھڑے ہو کے نا کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کے ابو کو غسل دے دو۔ خدا کی قسم اس باپ سے بڑا غریب بندہ دنیا سے کوئی نہیں گیا جس کو مرنے کے بعد اس کے بچے ہاتھ بھی نہ لگائے۔ موبائل ایک بچہ پکڑے گا، پاپا کی نشانی ہے میں رکھوں گا، موٹر سائیکل ابو کی نشانی ہے میں رکھوں گا، گاڑی ابو کی نشانی ہے میں رکھوں گا۔ تو تیرے باپ کے بدن سے جو کپڑے اترے تھے وہ تیرے باپ کی نشانی نہیں تھی؟ وہ تو نے غریب کو صدقہ کر دیا۔ آج نسلوں کو سب کچھ دے رہے ہیں، نہیں دے رہے تو صرف دین نہیں دے رہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد اولاد ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگاتی۔ جس اولاد کو آپ چوم چوم کے سینے لگا رہے ہیں نا، اور میرے بھائی یہ تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی۔ جس اولاد پہ بڑا مان ہے نا، میرے پتر میریاں باواں، آپ ایک بات کو اپنے دل میں جگہ دیں، باپ کے کفن سے جو کپڑا بچتا ہے نا، یہ بچے تو وہ کپڑا اپنے گھر میں نہیں رکھتے، ان کو کفن کے بچے ہوئے کپڑے سے خوف آتا ہے۔ جس صابن کے ساتھ باپ کو غسل دیا ہوتا ہے نا، بچے تو وہ صابن اپنے گھر میں نہیں رکھتے، صابن سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کس گمان میں ہیں؟ ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے یہ عیب نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ وہ جس کو چاہے جتنا مرضی عطا کرے، اس کی عطا ہے۔ لیکن صرف لمحہ فکریہ کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں۔ آپ ڈیفنس کے قبرستان میں چلے جائیں، جو لوگ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں نا، ان کے بیٹے لاکھوں کی گاڑیوں اور کروڑوں کے بنگلوں میں رہتے ہیں، لیکن پورے قبرستان میں آپ کو ایک بندہ بھی فاتحہ پڑھتا نظر نہیں آئے گا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان سے بڑا غریب مرا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں اپنے لیے؟ آج ایک بات کو پلے باندھ لیں، اولاد ہمارے ساتھ بھلا کیا کرتی ہے؟ سمجھتی ہے کہ سال بعد ابا جی کے لیے 2 دیگیں پکا کے خاندان اکٹھا کر لوں تو باپ کا حق ادا ہو جائے گا۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، آپ ہر روز اصالہ ثواب کی محفلیں کریں، باپ کو اتنی ٹھنڈ نہیں پڑنی۔ آپ دن میں 5 مرتبہ اتحیات میں بیٹھ کے کہیں ربنا اغفر لی والی والدیہ، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ پھر دیکھیں ماں باپ کی قبریں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ اب تو عجیب ماحول ہو گیا، مدرسوں سے پڑھے ہوئے قرآن مل جاتے ہیں، 200 قرآن لے لو، 400 لے لو، 600 لے لو، 1000 قرآن بھی لے لو۔ اکثر جب چیلم ہوتا ہے تو لمبی لمبی چٹیں آتی ہیں، اتنے 100 مرتبہ یہ پڑھا، اتنے 1000 مرتبہ یہ پڑھا۔ تو کبھی کبھی میں پوچھ لیتا ہوں، بھائی آپ نے اتنی لمبی پرچی دی ہے، اتنے 1000 مرتبہ یہ ہے، اتنے لاکھ مرتبہ یہ ہے، اتنے 100 مرتبہ یہ ہے، یہ بتاؤ اتنی لمبی پرچی میں سے مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہے؟ مرنے والے کے گھر والوں نے کیا پڑھا ہے؟ اب تو یہ سالے ثواب بکر ہے بھائی، مدرسے جاؤ 2000 روپے لگاؤ، پڑے ہوئے۔ میں مدرسے کے قرآن کا منکر نہیں ہوں، آپ 2000 نہیں 10,000 لیں، ثواب ہے بھائی اس کا، لیکن فیصلہ آپ کریں ایک پلڑے میں مدرسے کا 10,000 قرآن پڑھا ہو اور دوسرے پلڑے میں سگے بیٹے نے 1 سپارہ پڑھا ہو، فیصلہ کریں باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑنی ہے؟ ہم اپنی نسلوں کی بنیاد میں کیا رکھ کے جا رہے ہیں؟ صرف بغض، حسد، قدورتیں، نفرتیں کہ میرے مرن تو بعد انہوں نے ملی، میرے مرن تو بعد انہوں نے ملنا۔ یہ کیا کر کے جا رہے ہیں ہم؟ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جنازہ اٹھتے وقت نا جو بیٹیاں غم سے بے ہوش ہوتی ہیں، ماں چلے گئی، باپ چلا گیا، سر کے سائیں چلے گئے، سسرال میں پریشان ہوں گے تو دکھڑے کس کو سنائیں گے؟ جنازہ اٹھتے وقت جو بیٹیاں غم سے بے ہوش ہوتی ہیں نا، ٹھیک 5 منٹ کے بعد چاولوں کی پلیٹیں پکڑی ہوتی ہیں، آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا، آنٹی بیٹھو۔ یہ دین ہمیں کس نے پڑھا دیا یار؟ بیٹا ابھی اپنے باپ کو، اپنی ماں کو دفن کر کے گلی کے کنارے آتا ہے، اس کے ہاتھوں میں بھی ماں باپ کی قبر کی مٹی لگی ہوتی ہے، اور وہ اونچی آواز سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ یہ دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ رسول پاک کا فرمان سنیں، جس وقت جعفر طیار شہید ہوئے نا، نبی پاک اپنے حجرے میں آئے، آ کے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے،
تم کھانا تیار کرو، محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کے جائے گا۔ دین کا یہ پہلو ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ جس کے سر کے سائیں چلے گئے، خاندان کا جو سیانہ بندہ ہوتا ہے نا، وہ مرنے والے کے بیٹے میں کے کان میں بلا کیا پوچھتا پتر کنے کے پرونے کنیا کے دیگاں پکانی ہے؟ اور جس کا سائیں چلا گیا یار، جس کی جنت چلی گئی۔ باپ ایک سورج ہوتا ہے، اس کی تپش بڑی ہوتی ہے، بات بات پہ ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے، لیکن نوجوانوں اس بات کو یاد رکھو، جب باپ کا سورج غروب ہوتا ہے نا، زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں، پھر مخلص مشورہ دینے والا نظر نہیں آتا۔ یہ صرف باپ ہوتا ہے کہ اس کے اپنی ٹانگوں میں طاقت نہ بھی نہ ہو، وہ کیا کہتا ہے، پتر تو گھبرانا نہیں، تیرا پیو ہلی جیوندا ہے۔ یہ صرف باپ کی ذات ہوتی ہے، صرف باپ کی ذات۔ ہم کیوں مرنے والوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یار؟ ایک بات کو بس آج میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، آپ نے بھی پڑھنا سن بھائی، بس میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو۔ ایک بات کو یاد رکھیں، آخری بات، جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، یہ کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ ساری زندگی جنازوں میں خاموش کھڑے رہیں اور کیا سمجھتے ہیں لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے؟ میں صرف ایک سوال یہاں سے لے کے اینڈ تک کرنے لگا، میری بات سے ناراض نہیں ہونا آپ سب گھر میں کیا کیا کہ آئے تھے، کہاں جا رہے ہیں؟ بولو یار، چیلم پہ جا رہے ہیں، ختم پہ جا رہے ہیں نا؟ گھر میں یہی کیا کہ آئے تھے؟ آتے وقت آپ پھل لے کے آئے ہوں گے، جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل ہوتا ہے، ایسا ہی ہے؟ بولو تو صحیح ہے، میں پر نہیں مانگتا، بولو تو صحیح ہے۔ جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا گھر میں آپ سب کہہ کے آئے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ختم پہ۔ ختم مرنے والوں کا ہوتا ہے کہ زندہ بندے کا ہوتا ہے؟ بولو یار تھوڑا سا، چالیسواں کس کا ہوتا ہے؟ مرنے والے کا ہوتا ہے نا۔ اچھا آپ جو پھل لے کے آئے تھے وہ زندہ بندے کھائیں گے کہ مردہ کھائے گا؟ بولو یار۔ اچھا گھر میں آپ کیا کیا کہ آئے تھے، کہاں جا رہے ہیں؟ ختم پہ۔ پھل آپ لائے وہ تو زندہ لوگ کھائیں گے، مرنے والے کے لیے کیا لے کے آئے؟ ہم سب کیا کہہ کے آئے تھے کہ ہم ختم پہ جا رہے ہیں، ختم تو مرنے والے کا نا، اس کے لیے آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ گھر سے کیا لے کے آئے ہیں اس کے لیے؟ پھل تو بھائی زندہ لوگ کھائیں گے، اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ یہ جو رسم و رواج کی بنیاد آج ہم رکھ رہے ہیں نا، اس کا احساس میں اپنی قبروں میں جا کے ہوگا کہ ہم جو رسم و رواج رکھ کے آئے تھے نا، آج ہمارے بچے اسی پہ چل رہے ہیں۔ مرنے والے کے لیے کیا لائے ہیں یار؟ کیا ہے کسی کے پاس؟ میرے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ آئے تو ہم مرنے والے کے لیے تھے۔ پھل لائے تھے ہم صرف برادری میں ناک رکھنے کے لیے، خاندان میں ناک رکھنے کے لیے، ہم تو مرنے والے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں۔ مرنے والے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آج ہم مرنے والوں کو دھوکہ دیں تو کل کو لوگ ہمارے لیے یاسین پڑھ کے لائیں گے، فاتحہ پڑھ کے لائیں گے۔ ہم کسی بھول میں ہیں، جو سلوک ہم کر کے جا رہے ہیں نا، ہمارے بعد والے ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے۔ ساری زندگی جنازوں میں خاموش کھڑے رہے اور تصور کرتے ہیں لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے، ایسا میرے بھائی کبھی نہیں ہوگا۔ اور میں معذرت چاہتا ہوں، میری بات سے ناراض نہیں ہوں، سب کی بات نہیں ہے، لیکن 99.99% بات کر رہا ہوں۔ ہم تو جنازہ پڑھنے کے بعد نا مرنے والے کے بیٹے کو ڈھونڈتے ہیں، ساتھ دوست ہوتا کہتے چلا چلی کہتے ٹھہر یار مجھے پتر نو مل لوا، وہ بھرا نو مل لوا۔ میرا سوال آپ سے ہے، ہم مرنے والے کا جنازہ پڑھنے کے بعد جب مرنے والے کے بیٹے کو ملتے ہیں، اس کا دکھ کم کرنے کے لیے ملتے ہیں کہ اپنا چہرہ دکھانے کے لیے ملتے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے میرے بھائی۔ ہم تو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے اس کو گلے لگاتے ہیں کہ پتہ چلے تیرے باپ کا جنازہ پڑھنے میں بھی آیا ہوا تھا۔ ہم ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیں اور کس گمان میں لوگ ہمارے لیے کل کو فاتحہ پڑھ کے آئیں گے؟ لوگ صرف رسم و رواج نبھانے کے لیے آئیں گے۔ یہ ظلم کی بنیاد ہم خود رکھ رہے ہیں اور کوئی نہیں رکھ رہا۔ آج یہ عہد کر کے اٹھے، جب بھی کسی کے اصالہ ثواب کے لیے جانا ہے تو گھر سے کم از کم ایک بار قل ہو اللہ پڑھ کے چلے جائیں۔ کم از کم بنیاد تو ہو کہ کل کو جب لوگ ہمارے لیے آئیں گے تو کچھ نہ کچھ پڑھ کے آئیں گے، اور یہ بتانا نہیں پڑتا کہ میں کچھ پڑھ کے آیا ہوں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح آپ کے ایک دوست تھے مولانا عبدالحی لکھنوی۔
ہزاروں مرید بھی تھے، ہزاروں شاگرد بھی تھے. پاکستان بنانے میں نا قائد اعظم کے ساتھی تھے. آپ کے دور میں نا ایک درزی تھا. اس درزی کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی کی فوتگی کا اعلان ہوتا نا تو وہ دکان بند کرتا اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا. تو پڑوس کے دکاندار نا اس کو طنز کرتے تھے، یار تو بڑا عجیب بندہ، نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، تو کام کاج کا حرج کرتا ہے اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا ہے. اس نے کہا باؤ جی میں سنیا جیڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی وہ دا پڑھ دینے. وقت بیتتا گیا، مولانا عبدالحی لکھنوی کا انتقال ہو گیا. ہزاروں مرید تھے، ہزاروں شاگرد تھے، جنازہ لاکھوں میں ہوا. اور تاریخ کے الفاظ ہیں کہ اتنا رش تھا کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ وضو کرتے رہ گئے اور عبدالحی لکھنوی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، اتنا رش تھا. جب جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو اعلان ہوا کہ ایک جنازہ اور ہے، وہ پڑھ کے جائیے گا. جو لوگ وضو کر رہے تھے وہ بھی شریک ہو گئے، جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا. جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو پتہ چلا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا. تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کس کے لیے جنازہ پڑھتے ہیں، ہم ختم پاک پہ کس کے لیے جاتے ہیں. اگر تو مرنے والے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کے جانا چاہیے، اور اگر رشتہ داری نبھانے کے لیے جاتے ہیں پھر پھل ٹھیک ہے. اس واسطے یہ احساس آج ہم نے کرنا ہے. 2 باتیں میں نے آپ سے گوشت گزار کی ہیں. مسجد صاف کریں، کعبہ صاف کریں، لیکن رب وہاں رہتا، رب کہاں رہتا ہے؟ اور دل سارے کا سارا گندا ہے. رب کا گھر گندا کر کے کبھی سکون نہیں ملتا. ہم بعد میں سوچتے ہیں کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہم نے کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ رب کا گھر کیا کرے. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جس مجلس کے اندر رشتہ داری توڑنے والا ہو ان کی دعا قبول. تو کیا خیال ہے، دعا مانگنے سے پہلے دل صاف کرنا ہے کہ نہیں؟ اب دل میں شیطان نے وسوسہ بھلا کیا ڈالا ہے؟ مولوی صاحب نے کی پتا ہوئے ساڑھے رشتہ دار کے ہو جانے ہیں. جیسے مولوی تو اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں ہے نا، وہ علیحدہ کسی مخلوق سے نازل ہوئے ہیں اور علیحدہ کہیں انہوں نے چلے جانا ہے. ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں یار. میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کا دل چاہے تو صلح کر لینا. سودا منظور ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح ہے. اب کیوں نہیں بول رہے؟ پتہ ہے بھائی بھرے بیٹھے نا سارے. یہ شیطان کا صرف وار ہے. ایک بات کو یاد رکھیں، یہ صرف سانس نکلنے کی دیر ہے. آپ کی میت کے ساتھ ساری انا بھی پڑی ہوگی. اس کے بعد ہماری حالت بھلا کیا ہوگی؟ ایسے ہاتھ اٹھائے گا نہلانے والا اور ایسے گر جائے گا. کس گمنڈ میں ہیں ہم لوگ یار. نبی پاک کی حدیث پاک سنیں، اس کے بعد آپ کا دل چاہے تو صلح کر لیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے، کس میں؟ صلح کرنے میں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہلے بھیج دے گا. مطلب کیا ہوا؟ صلح کرنے والا جنتی ہو گیا. جنتی ہوا تو پہلے جنت میں جائے گا نا. تو اب پہل کون کون کرے گا؟ ہم سارے سوچی پہ جو. لیکن بس ایک حدیث پاک یاد رکھنی ہے، اور یہ آپ کے لیے ہر لمحے آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، کہ جس مجلس کے اندر بھی رشتہ داری توڑنے والا بیٹھا ہوگا نا، اللہ اس مجلس کی دعا قبول نہیں کرتا. لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا مقصد ہی نہیں ہے. آپ صرف دل صاف کر لیں، مرنے والے کو سکون ویسے ہو جائے گا. اچھا ہم یہاں بیٹھ کے کسی سے صلح کریں گے، ثواب کس کو ہوگا؟ جس کے سالے ثواب کے لیے، کیونکہ ہم نے ارادہ کہاں کیا؟ یہاں بیٹھ کے. تو آپ لمبی لمبی فاتحہ نہ پڑھیں، لمبے لمبے قرآن نہ پڑھیں، صرف ایک رب کا گھر صاف کر لیں. اس دل کو صاف کر لیں کہ اللہ میں اپنا دل ہر مسلمان کے لیے صاف کرتا ہوں. خدا کی قسم بڑی سکون کی نیند آتی ہے. اب معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں. 2 باتیں میں نے آپ سے گوشت گزار کی ہیں کہ مسجد صاف کریں، کعبہ صاف کریں. رب کا گھر ہے لیکن رب وہاں رہتا. جس دل میں رب کا بسیرا ہے نا، وہ دل صاف کریں. اور دوسری بات، اپنی نسلوں کو سب کچھ دیں، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کے سب کچھ دیں، لیکن کم از کم اتنا دین ضرور دینا کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد غسل دے سکیں. ایک بات کو یاد رکھیں، نہلانے والا اپنا ہونا تو اللہ نہ کرے کوئی عیب نکل آئے تو کسی کو بتاتا نہیں کہ میرا باپ ایسا تھا، اور نہلانے والا غیر ہو تو کبھی چھپاتا نہیں. اپنا کبھی بتاتا نہیں اور غیر کبھی چھپاتا. گلی گلی چراہے چراہے تذکرہ کرے گا، بھائی شکل بگڑ گئی سی، بوا آن لگ پی سی، میت بڑی بھاری ہو گئی سی. آپ خود فیصلہ کریں، نہلانے والا بیٹا ہو کسی کو بتائے گا میرا باپ ایسا تھا؟
اور ایک بات کو یاد رکھیں، ہم نے ویسے بھی نا مولوی ملازم رکھے ہوتے ہیں، جنازہ پڑھاتے وقت جتنا درد بیٹے کی تکبیر میں ہوگا نا، بڑے سے بڑے مولوی کی تکبیر میں نہیں ہو سکتا، بڑے سے بڑے پیر کی تکبیر میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بیٹے کو پتہ سامنے میری ماں پڑھی گا، میرا باپ پڑھا، اس کی بخشش میں نے کروانی ہے۔ تو کم از کم اپنی نسلوں کو نا اتنا دین ضرور دے کے جانا کہ وہ مرنے کے بعد ہمیں نہلا کے کفنا کے دفنا سکیں۔ آج سوتے وقت ایک جملہ ضرور سوچ کے سونا ہے، یہ میں آپ کو سوچنے کے لیے ایک جملہ دیتا ہوں کہ جس اولاد کے لیے گرمی سردی صبح شام حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے، آپ نے سوچنا کہ یار آج میری روح نکل جائے تو کیا وہی میرا بیٹا میری بخشش کا سامان کر سکتا ہے؟ میں آپ کو اس معاشرے کا دکھ بتانا چاہوں تو بڑا طویل وقت چاہیے۔ جس اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، ماں باپ کی بخشش کی دعا ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کی گود میں پھل کے پیکٹ رکھ رہا ہوتا ہے، اس کو تو اس وقت بھی دعا مانگنا نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا۔ کم از کم اپنی نسلوں کو دین دے کے جائیں، وہ سال بعد ختم دلانے کے قابل نہ بھی نہ ہو، جب وہ دن میں 5 بار کہے گی نا ربنا اغفر لی والی والدیا، پھر دیکھنا ماں باپ کی قبریں روشن ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ اس واسطے اپنی نسلوں میں سے ایک بچے کو دین پہ ضرور لگائیں، ایک بچے کو، وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو غسل کے لیے ترسنے نہیں دے گا۔ آخری جملہ میں مائک حسن بھائی کے حوالے کرتا ہوں، جملہ بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ سوال میرا آپ سے ہے، اگر آپ جواب دیں گے تو میری بات تھوڑی آسان ہو جائے گی۔ مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو، کون ہو؟ تھوڑا اونچی بولیں۔ جنازے میں زیادہ لوگ کون ہوں گے؟ مرنے والے کا بیٹا اگر انجینئر ہو تو اس جنازے میں زیادہ لوگ کون ہوں گے؟ کاروباری ہو تو، دکاندار ہو تو، سوچو مرنے والے کا بیٹا حافظ قرآن ہو تو، عالم دین ہو تو، جہاں تک نگاہ جائے گی جنازے میں کون ہوگا؟ علماء ہوں گے۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا۔ مولا علی فرمایا کرتے تھے جب کسی سے دوستی لگاؤ تو یہ جملہ یاد رکھنا کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو، جیسے تمہارے دوست ہوں گے تمہارے جنازے کی پہلی صف ویسے ہوگی۔ آپ کے جو بھی جگری یار ہیں، آپ نے آج سوچنا ہے یار میں آج مر گیا تو کیا میرا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ میرے واسطے دعا مانگ سکتے ہیں؟ اگر نہ مانگ سکتے ہو تو چپ کر کے اپنے ایک بچے کو دین پہ لگا لینا، پھر دیکھنا وہ تمہاری قبر اور حشر کیسے سنوارتا ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔